یہ اللہ یاری صاحب، آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں اما عائشہ کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ یعنی ان کو اس طرح یعنی عزت سے نہیں آپ ان کے بارے میں کرتے، تو مجھے اس میں تھوڑا آپ سے اختلاف ہے، کیونکہ میں نے نیج البلاغہ کے ایک خطبہ پڑھا تھا، اس کے اندر مولا علی نے ان کے کینہ اور اناد کی وجوہات بتائی تھی، 154 نمبر ہے، میرے پاس موجود ہے خطبہ۔ تو اس کے اندر انہوں نے سارا تو بیان کیا، انہوں نے اپنے شکوہ بیان کیا اما عائشہ سے، لیکن پھر انہوں نے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ہم ان کی سابقہ حرمت کی وجہ سے چپ ہیں، ہم ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے۔ حرمت کی بیا نہیں، سابقہ حرمت کیا بولتے؟ کس چیز کا حرمت ہے؟ پتہ ہے کس حرمت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ حرمت نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ سابقہ حرمت نہیں کہ وہ ہاں کیا کہتے ہیں ہاں، ازواج حرمت نبی۔ حرمت نکاح کی بات ہو رہی ہے، حرمت نکاح کی بات ہو رہی ہے، حرمت نکاح کی بات ہو، کیونکہ جنگ میں جس عورت کو پکڑا جاتا ہے نا، جنگ میں جس عورت کو قیدی بنایا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کسی بھی شخص سے آپ اس کی مثلا کرا دیں، اس کی کنیز بنا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو عائشہ کیونکہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ چکی ہے، اس کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کوئی اس کو اپنا کنیز نہیں بنا سکتا، یہ حرمت کی بات ہے۔ وإلا میں آپ کو ایک بات دکھاؤں، ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں، یہ ہے المصنف الاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ الکوفی، جلد نمبر 8، چاپ دار الفکر، چھپی ہے کتاب سنہ 1429 میں، دار الفکر بیروت میں، صفحہ نمبر 720 میں، حدیث نمبر 74 ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 74 یہ ہے، 74 یحییٰ بن آدم حدثني ابو بکر عن جحش بن زیاد الذبی عن سمعت احنف بن قیس يقول لما ظهر علي عليه السلام على أهل البصرة أرسل إلى عائشة ارجعي إلى المدينة وإلى بيتك۔ جب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام جمل والوں پر بصرے کی جنگ میں ان کو اللہ نے پیروزی دی، اللہ نے فتح نصیب فرمایا، تو عائشہ کو پیغام بھیجا کہ تو چلی جا مدینہ چلی جا اور واپس اپنے گھر کی طرف چلی جا۔ فابت، عائشہ نے انکار کیا، میں نہیں جاتی، زبردستی ہے۔ قال فعاد الیہ الرسول، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے دوبارہ عائشہ کی طرف اس شخص کو بھیجا کہ اس کو پیغام دے دو، واللہ لترجعن او لابعثن الیک نسوة من بکر ابن وائل، میں اللہ کا قسم کہتا ہوں کہ تو چلی جا، والا میں تیرے پاس نصر کیا ہے، بکر ابن وائل قبیلے کے عورتوں کو بھیج دوں گا، معہن شفار حداد یاخذنک بها، ان کے ساتھ میں جو لوہار کی چونٹی ہوتی ہے نا، چونٹی پتہ آپ کو؟ چونٹی اس کو بولتے ہیں جس کے ساتھ پکڑتے ہیں نا گرم چیز کو، لوہار پکڑتے ہیں نا، گرم جو لوہا ہوتا ہے، جی جی جی، ہاں، وہ لوہار سمجھ کی رہا ہوں۔ چونٹیوں کے ساتھ ان کو بھیج دوں گا، تجھے مار کے، یا خود نہ کہ بہا، اس کے ساتھ تجھے اٹھا لیں گے، وہ تجھے لوہار یعنی پلائرز ہوتے ہیں نا، انگلش میں بولتے ہیں، چونٹی کے ساتھ، وہ لوہار کی چونٹوں کے ساتھ تجھے اٹھا کے تجھے خچر پہ سوار کر کے بھیج دیں گے۔ فلما رأت ذلك خرجت، جب انہوں نے یہ دیکھا نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان کو مارنے پہ تیار ہیں، عورتوں کو بھیج دیں کہ ان کو مار کے بھیج دیں مدینہ، تو یہ چلی گئی، اٹھ کے چلی گئی۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی عزت ان کی عزت ہے، تو میرا عقیدہ عائشہ کا متعلق وہی جو قرآن میں ہے، جو سورہ تحریم میں ہے، میرا وہی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پچھلے ہفتے بھی کسی نے پوچھا تھا، وہ میں نے اس کا جواب دیا تھا، بھلے میرا عائشہ کے متعلق وہی ہے عقیدہ ہے جو قرآن میں ہے، جو سورہ تحریم میں ہے، جو بخاری میں ہے۔ بخاری میں کیا ہے؟ ان کن صواحب یوسف، اور بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تائید ہونی چاہیے اور تکذیب ہونی چاہیے؟ مجھے بتاؤ۔ تائید ہونی ہاں، چاہیے۔ تائید ہونی چاہیے نا، اگر پیغمبر نے کہا ہے کچھ یا اللہ نے قرآن میں کہا ہے، یہ مسلم ہے بھائی، مسلم ہے انگلش ترجمے کے ساتھ، والیوم نمبر 1، چاپ دار السلام، اردو میں بھی دکھا سکتے ہیں، فارسی وہ عربی میں بھی دکھا سکتے ہیں، یہ حدیث نمبر 9 بخاری میں بھی ہے، ایک حدیث کافی مشہور ہے، یہ حدیث خود عائشہ سے مروی ہے۔ It was narrated that Aisha said، it was narrated that Aisha said، یہ عائشہ کے نام ہے نا، اگلے صفحے میں دیکھو، let Abu Bakr lead prayer in the prayer،
You are like the woman around Yusuf. إن كنا صواحب يوسف. إن كنا صواحب يوسف. آپ لوگ صواحب یوسف ہیں. میرا بھی عقیدہ ہے کہ یہ صاحب یوسف ہے. ختم بات. اب اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تائید کریں, بولے عائشہ صواحب یوسف کی طرح ہیں, تو آپ خود پھر جا کے قرآن پڑھ لینا کہ صواحب یوسف کون ہے. جو عورتیں یوسف علیہ السلام کے ارد گرد تھیں وہ کیسی عورتیں تھیں, بس وہی ہمارا عقیدہ عائشہ کے متعلق. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبرہ ہم کر ہی نہیں سکتے. تبرہ انہوں نے کر لیا ہے بھائی. اوکے جی ٹھیک ہو گیا. آپ نے بس مجھے اتنا بتا دیں کہ جو آپ نے جمل والی حدیث بتائی تھی, جمل کے بعد والی, یہ صحیح الاسناد ہے بھائی. یہ سب صحیح الاسناد ہے. جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سب صحیح الاسناد ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, شکریہ. اچھا اس کی میرا بڑی آپ سے آخری تفصیل ہے. سوال جمل کے بعد وہ بڑی تفصیل ہے. عائشہ کے ساتھ کیا ہوا, عائشہ کہاں گئی تھی, وہ گھر میں گئی تھی, وہاں پہ اس گھر میں یعنی اپنے اس کے جو حمایتی تھے اس گھر میں گئی تھی, وہ عورتوں کے ساتھ رو رہی تھی, اور وہاں جمل سے جو بھاگے ہوئے لوگ تھے نا, جمل سے جو لوگ کچھ بہت کم لوگ زندہ بچ گئے تھے, عائشہ نے ان کو پناہ دی تھی, اور امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں پہ آئے, عائشہ نے ان کو چھپا دیا تھا. وہاں یہ کافی اس کے وقائع کا کتابوں میں بہت ہے, ٹھیک ہے نا. جو میں نے آپ کو دکھایا وہ بہت کم ہے بھلے جمل کے بعد کہ یہ واقعہ, یہ اس کی بہت زیادہ ہے تفصیل ہے. اوکے جی جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا. اوکے میرا آپ سے بس یہ سوال ہے, بس آخری یہ تیسرا سوال ہے آپ سے کہ جو مولانا اسحاق مدنی صاحب ہیں, انہوں نے آپ کے خلاف ایک پلے لسٹ پوری کی ہوئی, آپ نے دیکھی ہے؟ وہ انہوں نے پوری آپ کی اسحاق مدنی تو مر گئے ہمارے اردو میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے وہ مر گئے تھے. انہوں نے کیسے میرے خلاف بنایا؟ نہیں, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, انہوں نے ان کے چینل بنایا. ارے بھائی ان کا بھائی وہ اگر مرد ہے نا, اب اسحاق مدنی مر گئے نا, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان جیسا کوئی دوسرا مولوی نہیں ہے دنیا میں. مولوی تو بہت ہیں. نہیں میں یہ پوچھ رہا اگر تھا وہ مرد ہیں, اس طرح نہیں اگر وہ مرد ہیں, اگر ان کے پاس ہیں, میں زندہ ہوں نا, میں زندہ ہوں, میں نے نمبر رکھا ہے, میں نے چیلنج دیا, میں نے کہا کہ میں اپنا نام غلام یزید رکھ دوں گا نا. میں نے کیا کہا, میں نے کہا تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو, میں اپنا نام چینج کر کے غلام یزید رکھوں گا. ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا چیلنج. وہ بھائی وہ اسلام اگر ثابت نہیں کر سکتے, اتنا بڑا چیلنج کہ تم آ کر ان کا اسلام ثابت کرو, تو میں اپنا نام چینج کروں گا, ختم بات. میرا نام غلام یزید رکھ دینا, اور مجھے بلاؤ پاکستان میں, آ جاؤں گا, مجھے وہاں پہ تم پھانسی دے دو, تم مجھے وہاں پہ زندہ قتل کر دو, تم اپنے مسجد میں مجھے لے جاؤ, ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ٹھیک ہے نا, یہ میں نے چیلنج دیا. اب کہتے ہیں انہوں نے آپ کے لیے خلاف پلے لسٹ بنایا. اور بھائی اگر وہ مرد ہیں, اتنا آسان کام کہ کسی کو مسلمان ثابت کر, وہ ان سے نہیں ہوتا, تو پھر ان کا نام نہ لینا. وہ اسحاق مدنی کو پتہ بھی نہیں ہے نا, اسحاق مدنی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا, کیونکہ وہ پہلے مر چکا تھا, میرے آنے سے پہلے مر چکا تھا. اب ان لوگوں نے وہ میری بات کچھ اور ہے, اسحاق مدنی کچھ اور کہہ رہا ہے, اس کو انہوں نے کہا یہ اللہ یری کا رد ہے. بھائی اسحاق مدنی اگر مر گیا ہے, اس جیسے بہت سارے, بلکہ اس سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں. ان کو چاہیے ان کے طائفے کو کہ وہ سامنے آ جائیں, مجھے چیلنج کریں.